سادی سی بات ہے، کسی کے گھر کی بھی کوئی بے حرمتی کرے، کسی کے گھر، فار ایگزامپل میرے گھر کی کوئی، میرے گھر میں کوئی شور ڈالے، کیا میں اسے پسند کروں گا؟ آپ میں سے کسی کے گھر میں آ کے کوئی بدتمیزی کرے اور کہیں میرا گھر ہے، تمہاری یہ جرت؟ تو جو اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرتیں، اور جب چاہے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں سے ہاتھیوں پر بیٹھ کر آنے والے لشکر کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ بطحا متولی کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابرہا نے اپنا لشکر وادی منا میں لا کر کھڑا کیا اور آپ کے اونٹ پکڑ لیے اور آپ اس سے گفتگو کے لیے گئے، تو اس نے کہا اے عبد المطلب، عجیب بات ہے، تم اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہو، تمہیں بیت اللہ کی فکر نہیں؟ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آئے ہیں، مسمار کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، اونٹ میرے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے۔ وہ گھر جانے اور گھر والا جانے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے، مجھے میرے اونٹ دے دے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کیا جب بات ہے، یہ متولی ہو کے سے فکر نہیں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس گھر کے ساتھ جس نے بھی برا ارادہ کیا وہ بچا نہیں ہے۔ پھر آپ آئے، اونٹ لے کر آئے، قبائل کو جمع کیا اور کہا سارے جاؤ پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ سب کو کہا پہاڑوں میں چلے جاؤ، کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو، چلے جاؤ۔ سارے لوگ بچوں خواتین کو لے کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے آئے، دعا فرمائی، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور میں اکیلا کمزور و ناتواں ان ہاتھی والوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو جان اور تیرا گھر جانے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب یہ الفاظ فرما رہے تھے، ادھر جدہ کے ساحل سے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا ایک لشکر آیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے کنکر جو چھوٹے کھجور کی گٹھلی جتنے تھے۔ ابابیل دیکھیے کتنا بڑا پرندہ، اتنا سارا پرندہ، چڑیا، ایک ایک پنجوں میں، ایک ایک منہ میں۔ وہ آئے اور سارے لشکر کے اوپر چھا گئے، ایک ایک وہ چھوڑتے ایک بندے کے اوپر، سر پہ لگتا ایٹم بم کی طرح کام کرتا، سر سے پاؤں تک نکل جاتا، جس کو لگتا وہ بھوسے کی طرح ہو جاتا، کعصف مأکول۔ قرآن کریم نے بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے بن گئے۔ ابرہا بچ گیا، دوڑا، واپس گیا بادشاہ کے پاس، ہانپتا گرتا اس کے تخت کے پاس گرا، کہا مر گئے، سب تباہ ہو گئے۔ کیا کہتے ہو، مکے والوں نے تمہیں مار دیا؟ اس نے کہا نہیں، مکے والوں نے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ہمارے اوپر، انہیں سنگ باری کی، ان پتھروں سے سارا لشکر ہاتھیوں سمیت تباہ ہو گیا۔ وہ کہتا میں کیسے مان سکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھی مر جائیں، اتنے اتنے بڑے تم لوگ مر جاؤ، زیرہ پوش فوج تباہ ہو جائے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوا۔ کیسے تھے پرندے؟ بادشاہ نے پوچھا کیسے تھے؟ اچانک اسے اپنے سر کے اوپر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، دیکھا تو ایک بابل اوپر اڑ رہا تھا، اس کی چونچ میں ایک پتھر تھا۔ ابرہا نے کہا یہ، اتنا کہا اس نے پتھر چھوڑ دیا، وہ سیدھا اس کے سر پہ لگا، پاؤں کی طرف نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ ایک بادشاہ ایسا جو برے ارادے سے آیا اور بچ گیا، وہ طب حمیری، یمن کا بادشاہ تھا، وہ بھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ وہ برے ارادے سے نکلا، عیسائی مذہب کا تھا،
اس نے کہا کعبہ کو ڈھا دیں گے اور ہم یہاں ایک عمارت بنائیں گے، لوگ یہاں آیا کریں گے۔ آیا، اندھا ہو گیا، لشکر سارا اندھا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو اس کے پادری تھے، اہل علم تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا، اور جو اہل علم سے مشورہ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تباہی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ علم ہے۔ صاحبان منبر و محراب سے رابط کیا جائے کہ قرآن و سنت کی تعلیم لی جائے، دنیا کی تباہی سے بندہ بچ جائے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔